السلام علیکم میری کہانی سننے والے لسنرس اینڈ ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پر امید ہوں کہ آپ لوگ سنگل ہیں یا اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، اور آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں آباد ہیں، آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گے، شاد ہوں گے، آباد ہوں گے، ہر طرح کی آفت اور مصیبت سے محفوظ ہوں گے۔ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فیملیز کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اس وقت آپ ناول کریشن کے پلیٹ فارم پر سن رہے ہیں نمرہ احمد کا لکھا ہوا ایک خوبصورت ناول جنت کے پتے، جہان سکندر اور حیا سلیمان کی کہانی، ترکی اور پاکستان کا سفر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ہر سو اندھیرا تھا اور روشنی صرف برآمدے میں تھی، سو برآمدے کا منظر اب سارے منظر پہ چھانے لگا۔ لڑکیاں اور رشتہ دار خواتین مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماحول پہ چھائی بے چینی ذرا کم ہوئی۔ اس نے کور واپس ڈالا۔ اس کے ہاتھوں پہ کالک لگ گئی تھی۔ پھر اس نے جنریٹر کا لیور کھینچا اور پیچھے کو ہٹا تو ساتھ ہی ایک جھماکے سے ساری بتیاں روشن ہو گئیں۔ اتنی تیز روشنی سے حیا کی آنکھیں لمحے بھر کو چندی آئیں۔ اس نے بے اختیار انہیں میچ کر دھیرے دھیرے کھولا۔ ثنا خوشی اور تشکر سے کچھ کہتے ہوئے چیزیں اٹھا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ رہا تھا۔ ثنا نے اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا تو وہ اسی سنجیدگی سے سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ ثنا بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سلیمان صاحب جو قدرے دم بخود سے اسے دیکھ رہے تھے، ذرا سنبھل کر واپس مڑ گئے۔ وہ متاثر ہوئے تھے اور وہ اس تاثر کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ حیا مسکراہٹ دبائے واپس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جس شخص نے اندھیروں میں روشنیاں بکھیری تھی، اس سے سبھی متاثر تھے۔ البتہ وہ جانتی تھی کہ ابا نے کبھی یہ توقع نہیں کی ہوگی کہ جہان یوں زمین پہ بیٹھ کر جنریٹر کھولنے لگ جائے گا۔ اس کے دل میں ایک بے پایا سا فخر جاگا۔ اس کی اور یقیناً ثنا کی بھی خود ساختہ سی حقی اب کہیں نہیں تھی۔ مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ تھی اور ان کے جانے کے بعد گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ جب مہمان چلے گئے اور صرف وہی اپنے لوگ رہ گئے تو لون میں خواتین کا کھانا لگا دیا گیا، جبکہ مردوں کا انتظام اندر تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے وغیرہ اٹھ کر اندر چلے گئے تھے۔ لون خالی خالی سا ہو گیا تھا۔ وہ پانچویں کزنز اپنے سٹیج پہ جھولے اور ساتھ رکھی کرسیوں پہ بیٹھی تھی۔ مہوش تھوڑی دیر بیٹھی، پھر میں اب آرام کروں گی کہہ کر نزاکت سے اپنا فروک سنبھالے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جہان بھائی تو بڑے کمال کے ہیں۔ ثنا اپنی ہیلز اتار کر دکھتے پیروں کو ہاتھ سے سہلا رہی تھی۔ میں نے تو ان سے کہہ بھی دیا کہ جہان بھائی، میں نے آپ کو پاس کر دیا۔ پہلے تو حیران ہوئے، پھر ہنس پڑے۔ سچ ہے آپی، آپ کے فیونسی ہیں بڑے سمارٹ۔ اچھا؟ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ ان فیونسی صاحب کو تو شاید خود بھی اپنی منگنی کا علم نہیں ہے۔ سلوک دیکھا ہے ان کا حیا کے ساتھ؟ ارم جو قدرے بیزار سی بیٹھی تھی تینک کر بولی۔ اور جب فرخ بھائی مکینک کو لا ہی رہے تھے تو کیا ضرورت تھی بھرے مجمع میں الیکٹریشین بننے کی؟ لوگ بھی کیا سوچتے ہوں گے؟ ترکی سے یہی سیکھ کر آئے ہیں۔ ثنا کے تو طلبوں پہ لگی، سر پہ بھجی۔ ارم آپی بات سنیں، سمی بھائی کو الیکٹریشین لانے میں پون گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تھا، جبکہ جہان بھائی نے 6-7 منٹ میں سارا مسئلہ حل کر دیا۔ اور امیج کی کیا بات ہے، لوگ تو امپریس ہی ہوئے ہوں گے۔ ہاں، بہت امپریس ہوئے ہوں گے کہ ہمارا ترکش کزن باورچی ہونے کے ساتھ ساتھ مکینک بھی ہے۔ ارم بڑے تمسخر سے ہنس کر اٹھ گئی۔ ثنا نے غصے بھری نگاہوں سے اسے جاتا دیکھا۔ ارم آپی بھی نہ ہر وقت مرچیں ہی چباتی رہتی ہے۔ اچھا جانے دو، اس کی تو عادت ہے۔ تم مجھے آج کی پکچر دکھاؤ، اس کے بعد کھانا کھائیں گے۔ اس نے کہا تو ثنا سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی اندر آئی تھیں۔ لاؤنج میں سارے مرد حضرات بیٹھے تھے۔ جہان بھی ادھر ہی تھا، ایک سنگل صوفے پہ بیٹھا۔ وہ غور سے داور بھائی کی باتیں سن رہا تھا جو وہ اپنے محسوس انداز میں با آواز بلند کر رہے تھے۔
وہ دونوں تیز تیز چلتی لاؤنج کے سرے پہ بنے دروازے تک آئیں۔ وہ باہر کھڑی رہ گئیں جبکہ ثنا نے دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ مہوش کا کمرہ تھا جس کے اندر ثنا کا کیمرہ رکھا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بیڈ پہ لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے مہوش نظر آ رہی تھی۔ ثنا دبے قدموں اندر گئی اور ڈریسنگ ٹیبل سے کیمرہ اٹھایا۔ آہٹ پہ مہوش نے بازو ہٹایا۔ کیا ہے ثنا؟ سونے دو نا مجھے، وہ تینک کر بولی۔ سوری آپی، بس جا رہی ہوں۔ ثنا کیمرہ اٹھا کر جلدی سے باہر آئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک تو مہوش آپی بھی نا، وہ ذرا خفگی سے کہتی اس کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک دفعہ پھر لاؤنج سے گزر کر وہ دونوں کچن میں آئی تھی اور حیا جانتی تھی کہ وہ بنا میک اپ کے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کے بہت سے کزنز نے نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا، البتہ وہ جس کے دیکھنے سے فرق پڑتا تھا ویسے ہی داور بھائی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ دونوں اب کچن میں کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی ثنا کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی چمکتی اسکرین پر گزرتی تصاویر دیکھ رہی تھی، جنہیں ثنا انگوٹھے سے بٹن دباتی آگے کرتی جا رہی تھی۔ تب ہی دھاڑ سے دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ داور بھائی، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ ضبط کھو کر چلانے والی مہوش تھی۔ لمحے بھر کو وہ دونوں ساکت رہ گئیں، پھر ایک دم سے دوڑ کر چوکھٹ تک آئیں۔ لاؤنج میں جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب ششتر سے مہوش کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کمرے کے دروازے کے آگے کھڑی کمر پہ ہاتھ رکھے چلا رہی تھی۔ یہ کون سی جگہ ہے تقریریں کرنے کی؟ کسی کو میرا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آرام بھی کرنا ہے۔ کل سارا دن میرا پارلر میں گزرے گا، مگر آپ تو میرے سر پر چیخ رہے ہیں۔ آپ کو آہستہ بولنا نہیں آتا؟ حد ہو گئی۔ وہ پیر پٹک کر واپس مڑی اور اپنے پیچھے اسی دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں ایک دم موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سب کو جھٹکا لگا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر ایک دم سے جہان اٹھا۔ داور، فروغ، مجھے گھر ڈراپ کر دو گے یا میں تم میں سے کسی کی کار لے جاؤں؟ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ بہت قطعیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پہ سلیمان صاحب، تایا فرقان اور ان کے تینوں بیٹے جھٹکے سے اٹھے۔ وہ جواب سننے کے لیے نہیں رکا، تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سب اسی کی معیت میں باہر نکل گئے۔ ذرا پریشان سے زاہد چچا اور رضا بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ مہوش آپی، I can't believe this۔ ثنا نے بے حد تحیر سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ حیا نے افسوس سے اسے دیکھا اور پھر خالی پڑے لاؤنج کو۔ ابا لوگ بہت غصے میں گئے ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنے کا کہیں گے۔ اسی پل اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے موبائل سامنے کیا۔ ابا کالنگ۔ باہر پہنچنے کا بلاوا آ گیا تھا۔ سوری ثنا، اس نے بے بسی سے شانے اچکائے، پھر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ کل شادی کے فنکشن تک سب کا غصہ اتر چکا ہوگا، فکر نہ کرنا، اچھا؟ کہہ کر وہ تیزی سے باہر لپکی۔ سب سونے جا چکے تھے اور وہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی پراندے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے کافی سخت باندھا تھا، گرا کھل کے نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر پراندہ چھوڑ کر اس نے پیشانی پہ جھولتے ٹیکے کو کھینچنے کے لیے چھوا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے ٹیکا چھوڑا اور پھر حیرت سے دروازے کو دیکھتی اس تک آئی۔ اماں ابا تو سونے چلے گئے تھے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے جہان کھڑا تھا۔ سوری، تم سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ قدرے جھجک کر بولا۔ سیاہ ٹراؤزر کے اوپر آدھی آستین والی سفید ٹی شرٹ پہنے وہ وہی ترکی والا جہان لگ رہا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ، خیریت؟ ہاں، ابھی میں لاؤنج میں بیٹھا تھا تو وہ فرقان ماموں کی بیٹی آئی تھی۔ ارم؟ اس نے ذرا حیرت سے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ ہاں وہی۔ تمہارا فون اور پرس میز پہ رکھا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر مجھ سے کہا کہ اسے ایک کال کرنی ہے۔ ابھی 5 منٹ میں فون لا دے گی، مگر اب اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ اب 20 منٹ ہونے کو آئے ہیں مگر وہ واپس نہیں آئی۔ میں نے سوچا تمہیں بتا دوں۔ اوف، تم نے اسے میرا فون کیوں لے جانے دیا؟
جواباً جہان نے بے چارگی سے شانے اچکائے۔ اس نے مجھ سے اجازت نہیں مانگی تھی اور میں اسے کیسے روک سکتا تھا؟ مجھے تو فرقان ماموں کی فیملی سے ویسے ہی بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ کیونکہ وہ سرخ مرچ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ ہم، وہ گہری سانس لے کر بولا تو وہ بے اختیار ہنس دی، اور یہ ترکی سے آنے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ یوں پورے دل سے ہنسی تھی۔ سرخ مرچ کا استعمال ہمیں بھی آتا ہے، تم ادھر ہی ٹھہرو، میں ذرا ارم سے فون لے آؤں۔ اور آج تو ویسے ہی ارم کی طرف سے اس کے بہت سے حساب اکٹھے ہو گئے تھے۔ اچھا، میں انتظار کر رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا صوفے پہ بیٹھ گیا اور وہ باہر چلی آئی۔ تایا فرقان کے لاؤنج میں سب ہی موجود تھے سوائے ارم اور سونیا کے۔ تایا ابا بہت پرملال انداز سے نفی میں سر ہلاتے کچھ کہہ رہے تھے، شاید آج والے واقعے کا تذکرہ۔ جب حیا کو آتے دیکھا، آؤ آؤ بیٹا، انہوں نے مسکرا کر اپنے ساتھ صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر سونیا کو آواز دی، سونیا، حیا کی چائے بھی لے آنا۔ جی اچھا ابا، سونیا نے جواباً کچن سے آواز لگائی۔ نہیں تایا ابا، میں چائے نہیں پیوں گی، بس اب سونے جا رہی ہوں، وہ بے تکلفی سے کہتی تایا ابا کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ ان کی گھریلو سیاستیں اور وقتی تند و تیکھی باتیں ایک طرف، تایا فرقان اس سے پیار بھی بہت کرتے تھے، اور آج مہوش کی بدتمیزی پہ جہاں وہ دکھی تھے وہاں انہیں حیا کی قدر بھی آئی تھی۔ ابا سو گئے تمہارے؟ جی، کب کے؟ میں بس ذرا ارم سے فون لینے آئی تھی۔ فون؟ کیوں؟ تایا ابا بری طرح چونکے۔ سائمہ تائی بھی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کو کوئی کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسج کرنا ہے سو سوچا فون لے لوں، وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا، وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کے اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ حیا کا فون اسے واپس دو، تایا نے اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی، وہ فضا کو میسج کرنا تھا تو۔ وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توڑ نگاہ اس پہ ڈالی تھی، گویا کچا چبانا چاہتی تھی۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھ آئی، اور وہ جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لوگ چیک کیا، میسج اور کال لوگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب۔ ارم کی بچی، اسے ارم پہ بے طرح سے غصہ آیا۔ کال ریکارڈز میں موجود تمام نمبرز اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ جب وہ ترک فون ریسٹورنٹ چھوڑ آئی تھی ببو قدہ جانے سے قبل، تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبد الرحمن پاشا کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا رہ گیا تھا، اب وہ مٹ گیا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی اے آر پی کو کال کرنی تھی۔ جہان صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے۔ اس کی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھیں۔ نہیں، جہاں شکر کے استعمال سے بات بن جائے ہم وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ دل کے بہت اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے، اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ او خدایا، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تھا تو کچھ بنایا ہی نہیں،
हमारे यहाँ रात का सालन अगले दिन कोई नहीं खाता। ठहरो, मैं अंडे बना लेती हूँ। इसे याद आया, खाना तो उसने भी नहीं खाया था, मगर उसे इतनी भूख नहीं थी। अंडों का खाना खोला तो अंदर 2 ही अंडे रखे थे। इसे बेपनाह शर्मिंदगी हुई। इन 2 अंडों से तो कुछ भी नहीं बनेगा। उसने खिफ़्फ़त से कहते हुए फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया। जहान ने जैसे इस पर अफ़सोस करते हुए सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें शायद भूल गया है कि तुम इस्तांबुल के बेहतरीन शेफ्स में से एक से बात कर रही हो। आराम से बैठ जाओ, इधर कुर्सी पर। मैं खुद बना लूँगा सब कुछ। उसने अपना सिल्वर स्मार्टफ़ोन मेज़ पे रखा और फिर आगे बढ़कर फ्रिज, फ्रीज़र्स, कैबिनेट्स, हर चीज़ खोल-खोल कर अला-बला बाहर निकालने लगा। फ्रोज़न कीमा, पास्ते का पैकेट, जमे मटरों का लिफ़ाफ़ा, सॉसेज, सब्जियों के खाने से चंद सब्जियां चुन लीं। वो तमाम चीज़ें काउंटर पे जमा करता जा रहा था। तुम इस वक्त पास्ता बनाओगे? वो मुतज्जब सी कुर्सी पे बैठी इसे देख रही थी। वो अभी तक अपने सब्ज फ्रॉक, परांदे और टीके समेत बैठी थी और इसे कपड़े तब्दील करना भूल गया था। हाँ, और मुझे कुकिंग के दरमियान टोकना मत। मैं बहुत बुरा मानता हूँ। मुस्कुराते हुए वो सब्जियां धो रहा था। और तुम्हारा बुखार कैसा है? अब ठीक है। उसने खुद ही अपना माथा छुआ। वो कल की निस्बत कदरे ठंडा था। वैसे मुझे हैरत ज़ाहद मामू और उनके बेटे पे है। उस लड़की ने इतनी बदतमीजी की और उन्होंने इसे कुछ भी नहीं कहा। वो वाक़ईतन हैरत से कहता सब्जियां कटिंग बोर्ड पे रखकर खटाखट काट रहा था। इसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। उसकी एक दिन के बाद रुखसती है। शायद वो इसका दिल बुरा नहीं करना चाहते होंगे। उसने शाने उचकाए। मगर उसने बहुत मिसबिहेव किया। वो अफसोस से कहता पानी उबलने के लिए रख रहा था। दूसरी जानिब उसने फ्राइंग पैन में ज़रा सा तेल गर्म होने रख दिया था। असल में इसके फ्यूंसी ने किसी कैनेडियन रियलिटी शो में एक $1.5 मिलियन जीते हैं। इसी पे इसका दिमाग 7वें आसमान पर है और वो ज़मीन पर बगैर आसमान के घूम रही है। वो टेक लगाए टांग पे टांग रखे बैठी बता रही थी। बहुत अच्छी कवर स्टोरी है। उसने ज़रा सा हंसकर सर झटका। साथ ही वो फ्राइंग पैन में फ्राई होती सब्जियों को बजाय कफगीर से हिलाने के फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़े दाएं बाएं तो कभी ऊपर नीचे हिला रहा था। सब्जियां चंद इंच ऊपर को उड़ती और फिर वापस पैन में आकर गिरती। क्या मतलब? उसने नासमझी से इसे देखा। अगर किसी पाकिस्तानी ने कैंडियन शो में इतनी खतीर रकम जीती होती तो मीडिया पे हर जगह आ चुका होता। मुझे तो वो लड़का शक्ल से ही क्रिमिनल लग रहा था। ताज़ा ताज़ा आई ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए कवर बनाया है उसने। अच्छा, इसे ताज्जुब हुआ। इस नहज पे तो उसने सोचा ही नहीं था। अलबत्ता क्रिमिनल से इसे कुछ याद आया था। जहान, तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो हमला हुआ था, इसका कुछ पता चला? नहीं। वो गर्दन तिरछी किए सॉस की बोतल पैन में उंडेल रहा था। हालांकि मेरी इस्तांबुल में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। कभी इम्कान है कि किसी और के धोखे में इन लोगों ने मेरा रेस्टोरेंट उलट दिया। एक दुश्मनी तो खैर अब इसकी बन चुकी थी, मगर वो तो खुद भी इससे वाकिफ नहीं था। तुम तो कहते थे कि इस्तांबुल में ऐसा कोई क्राइम सीन नहीं है। खैर, अब इतने भी बुरे हालात नहीं हैं और डार्क साइड तो हर बड़े शहर की होती है। वो चूल्हे के सामने खड़ा उसकी तरफ पुश्त किए पैन में कीमा भून रहा था। कीमे और शिमला मिर्च की भीनी भीनी इश्तहा अंगेजी से महक सारे में फैलने लगी थी। इसकी गुमगुश्ता भूख एकदम से जाग उठी थी। तुम्हें पाकिस्तान आकर कैसा लगा जहान? वो थोड़ी तले मुट्ठी रखे इसे देखती सादगी से पूछने लगी। ये यहाँ आने के बाद इनकी पहली बाज़ाब्ता गुफ्तगू थी। अच्छा लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मगर फुरकान मामू की बातें, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे रिश्तेदार इतनी तीखी बातें वे कर लेते होंगे। उसने जैसे झुरझुरी लेकर सर झटका। आज वो सारा दिन ताया फुरकान की कंपनी में रहा था तो ये रद्द-ए-अमल फितरी था। वो इतने तीखे नहीं हैं और बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। बस इनकी अपनी नज़रियात हैं जो इतने सख्त हैं कि अगर कोई इन पर पूरा ना उतरे तो वो उसकी ग्रेडिंग बहुत नीचे कर देते हैं। वट एवर,
وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور سوس انڈیل رہا تھا۔ پھر ان کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے اسے دم پہ رکھ دیا اور سنک کی ٹونٹی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاؤ سمیٹنے لگا تھا۔ جوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے، خالی شاپر۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو۔ جتنی پہور تم ہو میں جانتا ہوں، اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کروں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کرو، وہ قدرے خفگی سے کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی۔ اور واقعی اس نے 2-3 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے دوران میلے ہوئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ میں لگ گئے اور سلیب چمکا دیے گئے۔ وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلیمان ماموں کو بلا لاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی اٹھی، پھر نگاہ اس کے سلور سمارٹ فون پر پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جی جی کو تمہارا فون بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا جب اپنا یہ 1-2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو تو سبان جی کے باہر ہی پھینکے۔ وہ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے کے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا، اس سے ذرا حیرت ہوئی۔ اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا۔ کس نے دیا تھا؟ سم ون اسپیشل۔ اچھا جاؤ، ابھی ماموں کو بلا لاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی تو وہ وہاں میز پر پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی اور ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے، جہان پاستا کی ڈش اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کام دار جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی۔ جہان کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا سو۔ اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدرے ناسمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ نہیں، جہان نے۔ ویسے ماموں یہ اٹالین ریسیپی نہیں ہے، ذرا دیسی اسٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہے۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ سلیمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے یہ اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھچے کھچے سے رہتے ہیں، اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمے والا پاستا ابا کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے اور ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گھل جانے والا۔ سلیمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ انہیں اپنا یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ دیجے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پہ بی بی سی چل رہا تھا اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی اس پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔ کیا کہا اس نے؟ کونیا؟ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے، چینل تبدیل ہونے پر الجھ کر جہان کو دیکھا۔ وہ سادگی سے مسکرا دیا۔ نہیں، کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا؟ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگ گیا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کے دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج سبوتاژ ہوتا دیکھنے کے متحمل نہیں تھے۔
बारात के लिए वो मैरिज हॉल की जानिब रवां दवां थे। अब्बा ड्राइव कर रहे थे और वो आज चुप नहीं थे, बल्कि फ्रंट सीट पे बैठे जहान को सड़क के इतराफ में गुजरती जगहों के बारे में मुख्तसर वक्फों में आगाही दे रहे थे। वो भी जवाबन कोई मुख्तसर सा जवाब दे देता था। वो आज भी इतना ही कम गो था जितना 2 रोज कबल, मगर वो बर्फ की दीवार पिघल गई थी। वो पिछली सीट पे बैठी लाताल्लुक सी बाहर देख रही थी। इसे डीजी के बगैर यूं इन खुशी की तकारीब में शिरकत करना सख्त बुरा लग रहा था। वो अंदर ही अंदर एहसास जुर्म का शिकार थी। अभी इसे पिछड़े दिन ही कितने हुए थे, मगर मजबूरी थी, जाना तो था। वो आज भी खास तैयार नहीं हुई थी। काजल और नेचुरल लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया, बाल यूं ही खुले छोड़ दिए, ज्वेलरी भी नहीं पहनी। जरूरत भी नहीं थी कि इसकी लंबी टहनों से बालिशदार ऊंची कमीज के गले पे काफी काम था। वो शिफॉन की कमीज थी और इसका रंग आलू बहारे के छिलके का सा था, और कमीज का गला गर्दन तक बंद था, और गर्दन से लेकर 2 बालिश्त नीचे तक सियाह आलू बहारे के रंग के छोटे बड़े हर साइज के डायमंडोटिस नग लगे थे। इनकी झिलमिलाहट बहुत खूबसूरत थी। नीचे हम रंग सिल्क का पजामा और आस्तीनें कलाई तक आती चूड़ीदार थी, लेकिन आज भी इसे कल की तरह अपने लिबास की खूबसूरती से कतई दिलचस्पी ना थी। मैरिज हॉल के बाहर बारात अभी अभी उतरी थी। दाखिली दरवाजे पे खासा रश था। सजी संवरी जेवरात, कीमती मलबूसात और खुशबुओं में रची बसी लड़कियां और खवातीन गाड़ियों से निकलकर अपने बाल और मेकअप ठीक करती दरवाजे की जानिब बढ़ रही थीं। रज़ा और साहिर चचा वहां खड़े खुश अखलाकी से मुस्कुराते मेहमानों को वेलकम कर रहे थे। इसे पता था कि महविश की कल वाली बात को आज भुलाकर सब शादी में शिरकत करेंगे, और वाकई ये हो रहा था। कार रुकने पर उसने दरवाज़ा खोला और बारीक हील बाहर पथरीली जमीन पर रखी। बेख्तियार इसे टूटी हुई सुर्ख हील याद आई। सर झटक कर वो बाहर निकली और परस संभालते हुए दरवाज़ा बंद किया। अब्बा, जहान और अम्मा एक साथ मैरिज हॉल के दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे, और वो भी वहीं चली जाती अगर जो इसके पाँव पे वो पत्थर आकर ना लगता। आउच! उसने कराह कर पैर हटाया। वो बजरी का छोटा सा टुकड़ा था। उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। वो मुखालिफ सिमत से आया था, जहाँ पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थीं, और किसी ने बहुत ताक कर इसे मारा था। इन गुजरे 3-4 माह में इसे इतना अंदाजा तो हो गया था कि इसके साथ इत्फाकात नहीं होते थे। उसने मतलाशी निगाहों से इस सिमत देखा और फिर ठहर सी गई। पार्किंग के पीछे से एक हौला सा निकला और इसकी जानिब बढ़ने लगा। चंद लम्हे तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकी। एरिया को ऊंचे पोल्स की जर्द बत्तियों ने मध्यम सी रोशनी बख्श रखी थी। इस रोशनी में वो साफ दिखाई दे रहा था, या दे रही थी। भड़कता हुआ नीला जरतार दुपट्टा हम रंग जोड़े के ऊपर पहने, वो दुपट्टे का पल्लू चेहरे पे जरा सा डाले इसे दांतों से यूं पकड़े हुए था कि दूर से इस पे किसी औरत का गुमान होता था। चेहरे को सफ़ेद पेंट किए, गहरे आई मेकअप, सुर्ख चोंच सी लिपस्टिक और सुनहरे बालों की विग लगाए वो इसकी तरफ चलता आ रहा था। वो इसे एक नज़र में ही पहचान गई थी। पिंकी! उसने हरासा निगाहों से गर्दन मोड़कर दूर हाल की तरफ देखा। अब्बा की इसकी जानिब पुश्त थी। वो वापस मुड़ी तब तक वो करीब आ चुका था। कैसी हो बाजी जी? वो मुस्कुराया था। तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने सासमीकी से इसे देखते अपने परस पर गिरफ्त मजबूत कर ली, गोया जरा भी वो आगे बढ़ा तो वो भाग उठेगी। हाँ, आपसे मिलने आई थी जी, पिंकी कहते हैं मुझे, याद है जी? वो मुस्कुराकर बोला, अच्छी तरह याद है, और भूली तो तुम्हारी माँ और बहन भी नहीं होंगी। अब हटो मेरे रास्ते से। गुस्सा क्यों कर रही हो जी? मैं तो आपको कुछ बताने आई थी। माई फुट! मसला क्या है आपको मेजर अहमद? वो पैर पटक कर बोली, इतने बावकार ओहदे पर फाइज होकर कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? लो जी, मैं तो डोली का पैगाम देने आई थी, मगर कैसा पैगाम? वो इसी रुखाई से बोली, डोली की हालत उम्मीद बख्श नहीं है। पता नहीं कितने दिन जी पाए। क्या हुआ है? वो जरा चौंकी। खुद चलकर देख लीजिए। आई आइए, मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना।
वो बिदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफ़ा तो इससे मिल लें, उसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे एआरपी की माँ से मिल गई थी। तलही से कहते हुए उसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जानिब बढ़ रहे थे। कोई इसकी तरफ मतवज्जो ना था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो इसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी, फिर बगौर पिंकी को देखा। इसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज़ इस रोज़ जनाज सुपर की शॉप में मिलने वाले इस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, उसका तो चेहरा स्लेट की तरह चिपटा था। ऐसी झिल्ली जिसने सब नक्श छुपा दिए हो। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरे बदल लेते थे, मगर आंखें? वो चौंकी। ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस के पीछे से झलकती आंखें। अब आई शेड की चमकीली तह के बावजूद वो इन्हें पहचान गई थी। ने मुझे यही आपको बताने का कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए उसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। इसमें एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। ये डॉली ने भेजा है। इसे इसी तरीके से खोलिएगा जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद इस दुनिया में ना रहे। हया ने इसके बड़े हुए हाथों में पकड़े इस डिब्बे को देखा। इसकी कलाई पे वही कांटे का सुर्ख भूरा सा निशान था। ये क्या है? उसने अचंभे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है, इसे लम्हे भर को भूल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं, और आप बूझ ही लेंगी। ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज़ निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज़ आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डिब्बा इसके मजीद सामने किया। उसने ना चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा बाजी जी, रब रखा। वो वही ख्वाजा सराव वाला लहजा बनाकर सलाम झाड़कर दुपट्टा मुंह पे डाले पलट गया। उसने जल्दी से डिब्बा परस में रखा और पेशानी पे नमूदार हुए पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाती खुद को कंपोज करती हॉल की जानिब बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बुकाए नूर बना हाल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिज़ाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश की ननियाली कज़न्स के ग्रुप डांसेस और पुरतकल्लुफ़ ताम की इश्तहा अंगेज़ खुशबू जो अभी खुला नहीं था। आज भी मर्द तो ख़वातीन इकट्ठे थे, मगर यूं कि आधे हॉल में मर्द और बाकी आधे की मेज़ों पे ख़वातीन विराजमान थी, ताकि एक हद तक अलहदगी रहे। इनकी फैमिली की किसी भी लड़की ने रक़्स में हिस्सा नहीं लिया, मगर महविश की कज़न्स हर तरफ छाई रही। वो आज भी एक अलग थलग कोने वाली मेज़ पे बैठी रही। इसका दिल स्टेज पर जाके मूवी बनवाने को कतई नहीं चाह रहा था। इस शरीफों के मुजरे ने इसे ऐसा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज़ और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। उसने झुरझुरी लेकर सर झटका। इतने बड़े हॉल में कोई भी इसकी जानिब मतवज्जो ना था। वो वैसे भी इस मेज़ पे अकेली बैठी थी। उसने चंद लम्हे के लिए सोचा। मेज़ पे रखे परस से वो डिब्बा निकाला और फानूस की चकाचौंध रोशनी में उलट-पुलट कर देखने लगी। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुस्ततील डिब्बा था। डिब्बा ना बहुत भारी था, ना बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना था और इसके ढक्कन के अलहदा होने की जगह पर 6 खाने बने थे, जिसके अंदर ए लिखा नज़र आ रहा था। उसने एक ए पे उँगली रखकर नीचे को रगड़ा तो ए नीचे चला गया और बी सामने आ गया। वो इसे नीचे गिरती गई। इन 6 खानों में पूरी अंग्रेज़ी के हरूफ-ए-तहज्जी लिखे थे, जैसे अमूमन ब्रीफ केसेस पे 3 ऐसी स्ट्रिप्स लिखी होती हैं जो 3 ज़ीरो पे खुल जाती हैं। वैसे ही इस बॉक्स को खोलने के लिए कोई 6 हरफ़ी लफ्ज़ सामने लाना था। पिंकी ने कहा था कि इसे खोलने का तरीका इस डिब्बे पे लिखा हुआ है। उसने डिब्बे को उलट-पुलट कर देखा और लहज़ा भर को ठटकी। इसे ढक्कन की ऊपरी सतह पे कुछ खुदा हुआ नज़र आया था।
وہ چہرہ ڈبے پہ جھکائے آنکھیں سکیڑ کر پڑھنے کی لگی اور بہت باریک انگریزی میں لکھا ایک فقرہ تھا: Into the same river no man can enter twice. ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا. Into the same river no man can enter twice. اس نے الجھن بھرے انداز میں وہ فقرہ دہرایا. کیا یہی وہ پہیلی تھی جس کا ذکر پنکی نے کیا تھا؟ مگر یہ پہیلی تو نہیں لگتی تھی. اس میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سادہ سا فقرہ تھا. السلام علیکم حیا. آواز پہ اس نے کرنٹ کھا کر گردن اٹھائی اور ساتھ ہی گود میں رکھے ڈبے پر اپنا دوپٹہ ڈالا. سامنے شہلا کھڑی تھی، سیاہ ابائے کے اوپر گہرے سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامے اپنے اصلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے. وعلیکم السلام شہلا بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ آئیے بیٹھے. بسرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی. میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ رسان سے کہتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گئی. پھر ابھی فاطمہ پپو نے تمہاری فرینڈ کا بتایا. ریلی سوری فار ہر. ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک خوک سی اٹھی. وہ پھر سے افسردہ ہو گئی. پتہ نہیں شہلا بھابھی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی. میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی. بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا. اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ. شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا. سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی، وہ ادھر ہے. اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعقب میں دیکھا. اسٹیج کے قریب وہ سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا. سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی. سلیمان صاحب اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمی انداز میں مسکرا رہا تھا. آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا روحیل واپس آ گیا ہو. بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ. تھینکس. وہ لمحے بھر کو جھجکی. شہلا بھابھی، ایک بات کہوں؟ آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوچ پہنا ہوگا. اس طرف تو عورتیں ہی ہیں. آپ کا ابایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے کو نظر آ ہی نہیں رہے. وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی. داور بائی کی مہندی پہ بھی اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز سے کھنک مفقود تھی. جواباً شہلا بھابھی بہت تھکن سی مسکرائی تھی. کیا فرق پڑتا ہے حیا؟ اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھے کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دیں. اس کا لہجہ بہت کمزور تھا. اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا. حیا نے پھر نہیں کہا. اس سے کہا ہی نہیں گیا. وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتار دے. وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہتی تھی. اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا جب سنہری اور چاندی کی محو رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی. مگر آج وہ اتنی پسمردگی اور تھکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہو. وہ دکھ، وہ تھکن، وہ زخمی نگاہیں. کسی کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعقب کرتی رہیں. پہلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کوفت بھرا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا. وہ اس کی ان دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی. شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی ہے، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا. پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہی سوچے گی. آدھی رات گئے اپنے کمرے میں بیٹھے وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، جہاں ڈولی، پنکی، پاشا احمد، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے. چھٹا حروف نہیں ملا تھا. وہ بار بار مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا. مگر وہ کون سا شخص تھا
جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا۔ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی۔ جہان کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھ کے پانی کی بوتل اس میں انڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پر چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھا لیا۔ یہ ہے کیا؟ وہ ذرا اچنبے سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے، تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن اور ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا ڈا دو۔ اوفو، توڑنا نہیں اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا۔ 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو۔ میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو۔ تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اس سے خفا تھی، جو جھنجھلا کر بولی، پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا، انہیں تمہارے دوبارہ استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے، مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں چپکائی۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا مکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلے نہیں بدلتے۔ تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے لیے مجھے ہی خوار کرواؤ گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا اور وہ مان جائیں گے۔ پر وقت کونیا کو کینیا نہ بناتا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں۔ وہ ذرا چل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بلاخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، کل ہم صبح کی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں۔ وہ دھیما سا مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، بعد میں جب اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی اور خوشگوار حیرت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانیت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا۔ البتہ ایک بات وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا جیسا پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان حارث آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔